جنید اکبر صاحب یہ بتائیے گا، یو کے میں احتجاج کر رہی ہے پی ٹی آئی، اس وقت نواز شریف نے یو کے سے بیان دیا تھا تو عمران خان نے کہا کہ غداری کر رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اس وقت عمران خان کہتے تھے غداری کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، آپ نے یہ تو تاریخ میں کبھی کسی کے ساتھ ہوا نہیں. اگر یہاں پر لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے تو قانون کی حکمرانی کے لیے کر رہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی اس کے خلاف بولتے ہیں، جو یہاں پر ریاست اداروں کی وجہ سے یا حکومت وقت کی وجہ سے جو فاصلے بڑھ رہا ہے، یہاں سے صوبائی تعصبیت کو جو ہوا ملتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اکتوبر میں بھی اور نومبر میں بھی صرف پی ٹی آئی کے ورکر کو نہیں، یہاں پر پختونوں کو جہاں بھی اسے ملے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر اسلام آباد کے ایک ایم این اے صاحب نے کہا کہ میرے گھر پہ پختون تھے، مسلم لیگ نون سے اس کا تعلق تھا، اس کو بھی پکڑا گیا تھا. یہاں پر جو روزگار کے لیے آئے تھے، غریب لوگ تھے، اس کو پکڑا گیا، جو ایئرپورٹ کے لیے آئے تھے. تو یہ اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس سے جو ہے ناراضگیاں بڑھیں گی ریاست سے، ریاستی اداروں سے. تو اس کے لیے آواز انشاءاللہ ہر فورم پہ ہم اٹھائیں گے، عدالت میں آئیں گے، اس کے لیے ہم جلد سے جلوس کریں گے، پریس کانفرنسنگ کریں، میڈیا پہ جائیں گے، چاہے ملک کے اندر ہو ملک کے باہر. تو ہمارا یہی خواہش ہے کہ اداروں اور لوگوں کے درمیان فاصلے کم ہوں، ہمارا یہی خواہش ہے قانون کی حکمرانی ہو، ہماری یہی خواہش ہے کہ یہاں پر تعصبیت کی کو ہوا نہ ملے، کیونکہ ان چیزوں سے تعصبیت کو ہوا ملتی ہے. ان کو ہم سمجھانے کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا صدر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر فیک اور جعلی بوگس مقدمات بنائے جا رہے، تو آپ ہی کی حکومت میں یعنی خیبر پختونخوا حکومت میں جو پشتون تحفظ موومنٹ کے جو رہنما ہیں یا ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے اوپر بھی بوگس اور جعلی مقدمات بنائے جا رہے ہیں، وہاں بھی پی ٹی آئی کیوں خاموش ہے، یا پی ٹی آئی جو ہے وہاں بھی کیوں ایسے بوگس اور جعلی مقدمات بنا رہی ہے؟ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو بھی غلط کرتا ہے ہم کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. پی ٹی ایم میں بالکل اس کو ماننے کو تیار نہیں، اس کی کافی زیادہ فالوئنگ ہے، لیکن پی ٹی ایم کو بین جو کیا ہے وہ صوبائی حکومت نے نہیں کیا. صوبائی حکومت کی مجبوری ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. میں بالکل یہی چاہتا ہوں کہ پی ٹی ایم پہ بین ختم کیا جائے، پی ٹی ایم کو سیاسی ایکٹیویٹی کرنے دی جائے، اور یہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. کسی کو بھی پابندی پاکستان میں نہیں ہونی. یہ جمہوری ملک کے ہر بندے کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، آئین اور قانون کے اندر. بالکل ہم اس مانتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے اس طرح کی غیر آئینی کرے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ملک میں آپ کسی کو سیاسی ایکٹیویٹی نہ دیں، کسی کے آرگنائزیشن کو بین کر لیں. تو اس کے ہم خلاف ہے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ پی ٹی ایم بین کیا ہوا ہے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. صوبائی حکومت اور صوبائی ادارے، آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی فیڈرل کا بندہ ہوتا ہے، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے وہ فیصلے امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن میں بالکل پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں یا نہیں؟ پی ٹی آئی کے کبھی ہو جاتے، کبھی ختم ہو جاتے، 9 مئی سے پہلے بھی تھے، کبھی 9 مئی کے بعد بھی تھے. تو یہ تو اسی طرح مختلف فیز آتا ہے، کبھی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے، کبھی انڈائریکٹ ہوتی ہے. رابطے رہتے ہیں، اور رابطے ہمیں رکھنے بھی چاہیے. ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہم اگر جمہوری لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ جائے، اسے رابطہ کرے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات ہے. اگر ہم اداروں کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس میں کوئی اچھا سر، ایک گروپ ہے پی ٹی آئی کا جو مولانا فضل الرحمان کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بیرسٹر سیف ہیں اور محمد علی درانی ہیں، ان کی جانب سے مولانا شیرانی کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سر، جب بھی 26ویں ترامیم ہو یا 26 نومبر ہو یا اس سے پہلے 8 فروری ہو، کچھ ایسے خاص موقع آتے ہیں جب عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کو نہیں ملنے دیا جاتا ہے، لیکن جب مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ملاقات کرنے دی جاتی ہے. اب ایسے کون سے مقاصد ہیں یا کون سا ایسا ڈر ہے گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو جو عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا؟ اصل میں اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی، حکومت نہیں چاہتی کہ ہم اور اپوزیشن کی پارٹیاں ایک ساتھ چلے، چاہت کر مولانا صاحب کے ساتھ. تو اس میں کوشش بھی کریں گے، پارٹی کے اندر سے بھی لوگوں کو جو ہے اس کو ذمہ داری دیں گے، پارٹی سے باہر بھی لوگوں کو خان صاحب سے رابطے کٹوا دیں گے تاکہ اس کی طرف سے کوئی پیغام نہ آئے. باقی درانی صاحب کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بیرسٹر صاحب حکومت کا تو ہے، لیکن پارٹی میں اس کی کسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو خان صاحب نے جو کمیٹی مقرر کی ہے وہ اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں ہے، وہ فائنل ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی ملے یا ذاتی ملاقات تو ہو سکتی ہے، وہ پارٹی کا نہیں. سر، اپوزیشن کے جو آپس میں مذاکرات جاری ہیں مولانا کے ساتھ دوسرے جو احتجاجی تحریک کے لیے، وہ کہاں تک پہنچے اور احتجاجی تحریک رمضان کے بعد ہوگی؟ انشاءاللہ تعالی امید تو ہماری یہی ہماری خواہش ہے کہ ہم اکٹھے چلے. کل بھی ہماری میٹنگ تھی اچکزئی صاحب کے آفس میں،
اور ہم 25-26 کو ایک کانفرنس کر رہے ہیں آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے. تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کا آج بھی ہماری ایک وفد کراچی جا رہی ہے جو 2-3 دن وہاں اسٹے کرے گی اور سندھ کی قیادت کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان لوگوں کو اکٹھا کرے جو آئین کی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پولیٹیکل لوگ بھی ہوں گے، اس میں ریٹائر بیوروکریٹ بھی ہوں گے، جج بھی ہوں گے، جرنیل بھی ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین کی. اچھا، شیر افضل مروت کے حوالے سے بتا دیں سر، وہ جو الزامات لگا رہے ہیں وہ فیصلہ خان کا ہے اور میرے اس کے ساتھ خواہشات. بالکل ہماری جو سینئر کی تھی وہ چونکہ اس میں میری ذمہ داری نہیں تھی، جو سینئر قیادت تھے اور زیادہ تر اس میں سپریم کورٹ کے وکیل صاحبان ہیں وہ آج انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب سے ملیں گے. اور یہاں پر جو جس کے لیے ہم یہ جہد کر رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے کہ قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی حکمرانی ہو، تو اس کی جو آئین کی وائلیشن ہوتی ہے، یہاں پر جو فیصلے نہیں مانے جاتے، جو ہمارے ورکر کے ساتھ جو ہوتا ہے، جو ہم پہ FIR کاٹتے ہیں، جو عدالتوں سے ہمیں ریلیف نہیں ملتی، تو یہی جو ہمارے گلے ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھیں گے. اور آج آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جیل مینول کے مطابق بھی جو ہے جو قیدی ہوتا ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، وکیلوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا جو ہے موقع ملتا ہے. لیکن تقریباً 1.5 مہینے ہو گئے ہمارا قائد عمران خان صاحب جو اس ملک کے جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس کو جیل مینول کے مطابق بھی ملاقات نہیں کرنے دے رہے. اور اس سے اس لیے آج ہم عدالت میں اسی مقصد کے لیے آئے کہ یہ عدالت کا جو حکم، ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ اس کو سیاسی لوگوں کے ساتھ ملاقات کی جائے. اور بار بار ہم کنٹمپریری بھی جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ طاقتیں ایسی ہے جو نہ قانون مانتی ہی، نہ عدالتوں کو مانتی ہے اور نہ عدالتوں کے حکم کو مانتی ہے. تو مجبوری میں بار بار ہم نہیں چاہتے کہ عدالتوں کا وقت ضائع ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر فیصلے تو ہو جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ آپ اس پہ سو موٹو لے کہ یہاں پر جب حکم جاتا ہے تو امپلیمنٹ نہیں کیوں نہیں ہوتا. آیا آئین سے کون مرا ہوا ہے یا آئین سے بالا تر ہے یا ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو آئین سے. اور کیونکہ اس ملک کی جو ہے اس ملک کو اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے واحد جو ہے اس کا حل ہے وہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے.